بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف. تو پچھلے سبق میں سلسلہ کلام خبر مرسل تک پہنچا تھا کہ حضرت مصنف نے فرمایا والثانی وهو ما سقط عن آخره من بعد التابعی هو المرسل، کہ سقوط کی وجہ سے جو خبر مردود ہوتی ہے تو اس کی تین صورتیں پیچھے بیان کی تھیں، تو دوسری قسم کا نام بتا رہے ہیں کہ مرسل ہے، اور اس کی تعریف ما سقط عن آخرہ من بعد التابعی، کہ خبر کے آخر سے یعنی سند کے آخر سے تابعی کے بعد والے راوی ساقط ہو تو اس حدیث کو مرسل کہا جاتا ہے۔ تو اب یہاں سے اس بات کا ذکر فرمانا چاہتے ہیں کہ آخر اسے مردود کی قسموں میں کیوں شمار کیا گیا، ذکر کیا گیا۔ وَإِنَّمَا ذُكِرَ فِي قِسْمِ الْمَرْدُودِ لِلْجَهْلِ بِحَالِ الْمَحْذُوفِ، اور خبر مرسل کو مردود کی قسم میں اس لیے ذکر کیا گیا کہ محذوف راوی کا حال معلوم نہیں۔ جب تابعی راوی روایت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا او فعل کذا، تو ظاہر سی بات ہے کہ تابعی کی ملاقات تو ثابت نہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں کوئی راوی ساقط ہے، محذوف ہے، تو جو محذوف راوی ہے اس کا ذکر نہ ہونے کی وجہ سے اس کا حال بھی مجہول ہو گیا، اور جب راوی کا حال مجہول تو اب اس کے بارے میں یہ یقین تو نہیں ہو سکتا کہ وہ کس قسم کا راوی ہوگا، تو اس وجہ سے اسے مردود کی قسم میں شمار کیا گیا۔ تو کہتے ہیں اور اسے مردود کی قسم اس لیے شمار کیا گیا کہ محذوف کا حال معلوم نہیں، لأنه يحتمل ان يكون صحابيا ويحتمل ان يكون تابعيا۔ یہاں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ تابعی راوی نے ساقط کیا ہے تو وہ صحابی ہی ہوں گے، اس لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تابعی نے کسی دوسرے تابعی سے لیا ہو اور انہوں نے صحابی سے لیا ہو۔ لأنه يحتمل ان يكون صحابيا، اس لیے کہ اس بات کا احتمال ہے کہ وہ صحابی ہوں، وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ تَابِعِيًّا، اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ راوی جو ساقط ہے وہ تابعی ہو۔ وَعَلَى الثَّانِي يَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ ضَعِيفًا وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ ثِقَةً، اور بر تقدیر ثانی یعنی تابعی ہونے کی صورت میں اس بات کا احتمال ہے کہ وہ راوی ضعیف ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ راوی ثقہ ہو۔ ہاں، اول احتمال کی صورت میں یعنی صحابی ہونے کی صورت میں یہ احتمال نہیں آئے گا کہ ضعیف بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ صحابہ کرام کے سلسلے میں آیا کہ سارے صحابہ عادل ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پر انہوں نے صرف علی الثانی کہا کہ دوسری تقدیر پر ہی یہ احتمال ہوگا کہ وہ ضعیف ہیں، اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ ثقہ ہوں۔ وعلی الثانی يحتمل ان يكون حمل عن صحابي ويحتمل ان يكون حمل عن تابعي آخر، اور بر تقدیر ثانی یعنی جو محذوف ہے اس میں احتمال ہے کہ وہ تابعی ہو، اور تابعی ہونے کی صورت میں وہ ضعیف اور ثقہ دونوں ہو سکتا ہے۔ اب ہم اسے ثقہ بھی مان لیتے ہیں کیونکہ ضعیف ہوگا تو پہلے ہی ثابت ہو گیا، اگر ثقہ بھی ہو تو اب تابعی ثقہ راوی مان لیا تو یہ بھی لازم نہیں ہے کہ اب حدیث جو ہے وہ یقینی ہو جائے
اور اس پر حکم متعین کیا جا سکے. کہتے ہیں اب بھی احتمال وہاں پھر آ گیا کہ اس ثقہ تابعی راوی نے کسی دوسرے صحابی سے لیا، کسی صحابی سے لیا ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس نے کسی دوسرے تابعی سے لیا ہو. تو کہتے ہیں وعلی الثانی یحتمل ان یکون حمل عن صحابی، اور بر تقدیر ثانی یہ احتمال رکھتا ہے اس بات کا کہ اس نے صحابی سے لیا ہو، ویحتمل ان یکون حمل عن تابعی آخر، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس نے کسی دوسرے تابعی سے لیا ہو. وعلی الثانی فیعود الاحتمال السابق، بر تقدیر ثانی پھر پہلا والا احتمال لوٹ آئے گا کہ وہ تابعی آخر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ضعیف ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ثقہ ہو. ویتعدد، اور پھر یہ احتمالات ترقی کرتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، متعدد ہوتے جائیں گے. کتنے تک؟ کہتے ہیں اما بالتجویز العقلی فإلی ما لا نہایت لہ، لیکن عقلی امکان کے اعتبار سے تو غیر متناہی تک. ہاں لیکن یاد رہے کہ یہاں غیر متناہی سے اس کا حقیقی معنی نہیں مراد ہے، کثرت مراد ہے. فإلی ما لا نہایت لہ، تو اس تک جس کی کوئی نہایت نہیں ہے. وَأَمَّا بِالْإِسْتِقْرَاءِ فَإِلَى سِتَّةٍ أَوْ سَبْعَةٍ، لیکن استقراء کے اعتبار سے تو یہ 6 یا 7 بار تک پایا جاتا ہے. وَهُوَ أَكْثَرُ مَا وُجِدَ مِنْ رِوَایَةِ بَعْضِ التَّابِعِينَ عَنْ بَعْضٍ، اور یہ سب سے بڑی تعداد ہے. وَهُوَ أَكْثَرُ مَا وُجِدَ، اور یہ ان میں سب سے کثیر تعداد ہے جو کہ بعض تابعین کی بعض سے روایت میں پائی گئی ہے. تو تابعی سے پھر وہ تابعی آخر، دوسرے تابعی سے پھر وہ تابعی، چوتھے تابعی سے پھر وہ 5ویں تابعی سے پھر وہ 6ٹھے تابعی سے. تو یہ احتمالات 6 یا 7 تک استقراءً جا چکے ہیں. اور رہی بات عقلاً، تو عقل تو بہت دور تک لے جا سکتی ہے. تو چونکہ تابعی راوی نے بیچ کے راوی کو ساقط کر دیا، وہ محذوف ہو گیا، اب اس کا حال معلوم نہیں، اس میں یہ احتمالات پیدا ہو گئے، تو اس وجہ سے اسے مردود کی قسم میں شمار کیا گیا. فَإِنْ عُرِفَ، اب یہاں سے خبر مرسل کا حکم بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں فَإِنْ عُرِفَ مِنْ عَادَةِ التَّابِعِيِّ أَنَّهُ لَا يُرْسِلُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْمُحَدِّثِينَ إِلَى التَّوَقُّفِ لِبَقَاءِ الْاحْتِمَالِ. کہتے ہیں پس اگر تابعی کی عادت سے یہ معروف و مشہور ہو کہ وہ ثقہ ہی سے ارسال کرتے ہیں، مطلب یہ ہوا کہ جس تابعی نے بیچ کے راوی کو چھوڑا ہے اور ڈائریکٹ کہا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا او فعل کذا او فعل کذا، تو کہتے ہیں کہ اگر وہ تابعی ایسے ہیں جن کی عادت معلوم ہے کہ وہ ارسال تبھی کرتے ہیں جب راوی ثقہ ہوتا ہے، تو ثقہ ہی سے وہ ارسال کرتے ہیں، اسی کو وہ ساقط کرتے ہیں. تو کہتے ہیں اگر یہ بات معلوم ہو فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْمُحَدِّثِينَ إِلَى التَّوَقُّفِ، تو جمہور محدثین کا مذہب توقف کا ہے. لِبَقَاءِ الْاحْتِمَالِ، احتمال باقی رہنے کی وجہ سے. مطلب یہ ہوا کہ اگرچہ ان کی عادت ہے کہ وہ ثقہ سے روایت کرتے ہیں، مگر عقلی طور پر احتمال یہاں پایا جاتا ہے کہ جس کو چھوڑا ہو وہ ثقہ بھی ہو سکتا ہے اور غیر ثقہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے جمہور محدثین کا مذہب یہ ہے کہ اس میں توقف کیا جائے گا. فذهب جمہور المحدثین الی التوقف، تو جمہور محدثین توقف کی جانب گئے ہیں احتمال کے باقی ہونے کی وجہ سے. وهو احد قولی احمد، اور یہ امام احمد بن حنبل کے 2 قولوں میں سے ایک قول ہے. وثانیہما وهو قول المالکیین والکوفیین یقبل مطلقا، اور امام احمد کے 2 قولوں میں کا دوسرا قول، اور وہی مالکیوں اور کوفیوں یعنی کہ احناف کا بھی قول ہے، یقبل مطلقا، کہ اگر تابعی کی عادت سے معلوم ہے کہ وہ ثقہ ہی سے ارسال کرتے ہیں، یقبل مطلقا، تو وہ خبر مطلقا مقبول ہوگی. وقال الشافعی يقبل ان اعتضد بمجيئه من وجه آخر يبين الطريق الأولى مسندا كان أو مرسلا.
اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ خبر مرسل مقبول ہوگی اگر اس کی تقویت ہو جائے ایک اور طریق سے آنے کے ذریعے جو پہلی سند کے مباین اور مغایر ہو، یعنی دونوں کے روات الگ الگ ہوں، ایسا نہیں کہ کہیں ایک دو راوی الگ ہو گئے بلکہ سندیں دونوں الگ الگ ہیں۔ تو امام شافعی کے ہاں اس کے مقبول ہونے کے لیے شرط ہے، اسی شرط کے لحاظ سے اوپر کہا تھا یقبل مطلقاً، کہ امام احمد بن حنبل کا ایک قول اور مالکیوں اور کوفیوں کا یہ قول ہے کہ مطلقاً مقبول ہوگی اگر تابعی کی عادت سے معلوم ہے کہ وہ ثقہ ہی سے ارسال کرتے ہیں، لیکن امام شافعی فرماتے ہیں کہ مطلقاً مقبول نہ ہوگی بلکہ یقبل ان اعتضد، ان کے نزدیک کیا ہے وہ مقبول ہوگی مگر اس شرط کے ساتھ، مقبول ہوگی اگر اس کی تقویت ہو جائے، اعتضاد کا معنی قوت پہنچانا، تو اگر وہ قوت پا جائے دوسرے طریق سے آنے کے ذریعے جو طریق پہلے طریق کا مباین ہو، مسندن کانا او مرسلا، خواہ وہ دوسرا طریق مسند ہو یا مرسل ہو، یعنی اس میں پوری سند ذکر کی گئی ہو یا اس میں بھی ارسال پایا جاتا ہو، لیترجح احتمال کون المحذوف ثقۃ فی نفس الامر۔ انہوں نے یہ شرط کیوں لگائی ہے کہ ایک دوسری سند سے آنا چاہیے؟ کہتے ہیں تاکہ محذوف کے نفس الامر میں ثقہ ہونے کا احتمال ترجیح پا جائے، راجح ہو جائے۔ وَنَقَلَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِي مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَأَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِي مِنَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الرَّاوِيَ إِذَا كَانَ يُرْسِلُ عَنِ الثِّقَاتِ وَغَيْرِهِمْ لَا يُقْبَلُ مُرْسَلُهُ اتفاقا۔ اور احناف میں سے شیخ ابو بکر رازی اور مالکیہ میں سے ابو الولید باجی نے یہ نقل کیا کہ راوی جب ایسا ہو کہ وہ ثقہ اور غیر ثقہ سب سے ارسال کرتا ہو تو اس کی مرسل حدیث بالاتفاق مقبول نہ ہوگی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جس تابعی نے ارسال کیا ہے پہلے اس کی عادت دیکھی جائے گی کہ وہ کس سے ارسال کرتے ہیں، یعنی ان کے ارسال کرنے کے وقت جو راوی محذوف ہوتا ہے وہ صرف ثقہ ہی ہوتا ہے یا ثقہ اور غیر ثقہ دونوں سے وہ ارسال دونوں صورت میں ارسال کرتے ہیں۔ اگر یہ معلوم ہو کہ تابعی کی عادت یہ ہے کہ وہ ثقہ ہی سے ارسال کرتے ہیں تو اس سلسلے میں تین مذاہب سامنے آئے۔ جمہور محدثین کا مذہب توقف کا ہے، مالکیین اور کوفیین کا اور امام احمد بن حنبل کا ایک قول، یہ تینوں حضرات کا یہ قول ہے کہ وہ مطلقاً مقبول ہوگی بلا کسی شرط کے، اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ مقبول ہے، مقبول ہوگی بشرطے کہ ایک اور طریق سے اس کی تقویت ہو جائے، اور اگر اس راوی کی عادت سے یہ معروف ہے کہ وہ ثقہ اور غیر ثقہ دونوں سے ارسال کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کی خبر بالاتفاق مقبول نہ ہوگی۔ والثالث أي والقسم الثالث من أقسام السقط من الأسناد إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل۔ اور تیسری قسم، تو پیچھے جو تقسیم آئی تھی ثم المردود اما يكون لسقط او طعن فالسقط، تو فالسقط میں آیا تھا تین صورتیں تھیں، اما يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف او من آخره بعد التابعی او غیر ذلك، کہ مبادئ سند سے یا تو سقوط ہوگا یا آخر سند سے ہوگا یا اس کے علاوہ، تو یہ غیر ذالک کا بیان ہے۔ والقسم الثالث من اقسام السقط من الاسناد، اور اسناد سے سقوط کی قسموں میں سے تیسری قسم ان کانا باثنین فصاعدا، اگر سقوط دو یا دو سے زائد راویوں کا لگاتار ہو، توالی مانے پے در پہ لگاتار، تو کہتے ہیں پھر تیسری قسم ان کانا، یعنی تیسری قسم میں یہ تقسیم ہو رہی ہے، تیسری قسم پر گفتگو ہو رہی ہے، تو اس میں فرماتے ہیں ان کانا باثنین، اگر سقوط دو یا دو سے زائد راویوں کا ہو لگاتار فہو المعضل، تو اس کا نام معضل رکھا جاتا ہے۔ اعضال کا ایک معنی آتا ہے عاجز کرنا، مشکل میں ڈال دینا، تو چونکہ یہ دو دو راوی لگاتار ساقط ہو رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں اشکال بڑھ جائے گا، اس لیے اس کا نام معضل رکھا گیا۔ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ السَّقْطُ اثْنَيْنِ
غیر متوالیین فی موضعین مثلا فہو المنقطع، ورنہ تو خبر منقطع ہے۔ ورنہ کا مطلب کیا ہوا؟ اس کی صورت بیان کر رہے ہیں، بِأَنْ كَانَ السَّقْطُ اثْنَيْنِ غَيْرَ مُتَوَالِيَيْنِ، بئیں طور کہ ساقط راوی دو ہوں لیکن پے در پے نہ ہوں، فی موضعین بلکہ دو جگہوں میں ہوں، دو مقام میں ہوں مثلا، فَهُوَ الْمُنْقَطِعُ تو اس خبر کو منقطع کہا جاتا ہے۔ وَكَذَا إِنْ سَقَطَ وَاحِدٌ فَقَطْ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْنِ لَكِنْ بِشَرْطِ عَدَمِ التَّوَالِي، اور یوں ہی اگر ایک راوی ساقط ہو فقط یا دو سے زائد راوی ساقط ہوں لیکن عدم توالی کی شرط کے ساتھ، تو یہ تمام صورتیں خبر منقطع کی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ تو اس طریقے سے سقوط راوی کے اعتبار سے کل 4 قسمیں ہو گئیں۔ پہلی قسم کا نام تھا معلق، دوسری قسم کا نام ہے مرسل، اور تیسری قسم میں پھر 2 صورت نکالی۔ تیسری قسم میں یا تو دو یا زائد راویوں کا لگاتار سقوط ہوگا تو اس کا نام معضل ہے، اور اگر ایسا نہ ہو کا مطلب یہ ہے کہ 2 ہی راوی ساقط ہوں مگر پے در پے نہ ہوں، الگ الگ مقام میں ہوں، یا یہ ہے کہ ایک ہی راوی ساقط ہو یا 2 سے زائد راوی ساقط ہوں مگر پے در پے نہیں، تو ان تمام صورتوں کو منقطع کہا جائے گا۔ تو یہ خبر منقطع کی نہیں، وہ خبر کہ جس میں رد اور توقف سقوط راوی کی بنیاد پر ہوتا ہے اس کا ذکر ہو گیا۔ پھر آگے سقط کی اور سقوط کی ایک اور تقسیم کرنے جا رہے ہیں، جس کو انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔